بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعيشون تموتون أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا. بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ موقع، یہ مہینہ جو عطا فرمایا ہے، ہم بھی علماء سے سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت ویسے عام دنوں میں بھی، لیکن بالخصوص اس مہینے کے اندر دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. جیسے احادیث میں آتا ہے، فرشتوں سے اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں کہ اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو. اب روزے دار کا دعا کرنا، وہ روزے دار کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں خود اس کی جزا ہوں، تو یہ روزہ رکھنا یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا عمل ہے. دیکھیے، انسان نماز پڑھتا ہے، اور روزہ جو ہے زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، دیگر عبادت کرتا ہے، تو ان دیگر عبادات کے اندر ریاکاری کا عنصر زیادہ ہے بنسبت روزے کے. انسان کے ساتھ گھر کے اندر موجود ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے اللہ کی ذات موجود ہوتی ہے. تو یہ ہے ایک اخلاص، للہیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. تو میں جو بات کر رہا تھا، اصل بات وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو مہینہ عطا فرمایا ہے، اس میں خوب دعائیں مانگنی چاہیے. ایک ہے دعا کا پڑھنا، اور دوسرا ہے دعا کا مانگنا. دعا کا پڑھنا موقعوں کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے. مسجد میں آئے، مسجد سے باہر گئے، اس کے علاوہ سواری کی دعا ہے، گھر کی دعا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے دعا کا مانگنا، اور دعاؤں میں بھی بہت ساری دعائیں انسان اپنی حاجت کے لیے اللہ سے مانگتا ہے. اے اللہ میرا یہ کام کر دیجئے، اے اللہ میرا یہ فلاں مسئلہ ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے. حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. تو اصل بات کی طرف، جیسے جو بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث پڑھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جیسے تم زندگی گزارو گے ویسے ہی تمہیں موت بھی آئے گی. حدیث میں آتا ہے کما تعیشون تموتون، جیسے تم زندگی گزارو گے موت بھی تمہیں ویسی آئے گی. محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ بیان فرما دیا کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے اندر جتنا زیادہ استقامت کے ساتھ دین پر چلنے والا ہوگا، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا، گویا کہ جتنا زیادہ استقامت کے ساتھ دین پر چلنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے کو بھی آسان فرما دے گا. جس کے بارے میں آتا ہے کہ ہر شخص کو گزرنا ہے. اللہ ہم سب کے لیے آسانی اور سہل کا معاملہ فرمائے. تو میرے محترم، یہ استقامت فی الدین اور خاتمہ بالخیر، اس کی اللہ سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے. پوری دنیا کے اندر جو بھی دین کی محنت ہو رہی ہے،
جہاں بھی دین کی محنت ہو رہی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے، چاہے وہ نماز ہو یا حج ہو، روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو، کچھ بھی ہو، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے، ویسے تو بہت سارے اعمال ہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں، لیکن آج کی مختصر اس درس کے اندر بزرگوں کی بتائی ہوئی دو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلی چیز وہ ہے مسواک، مسواک کا التزام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے اپنی امت کو یہ حکم دے دیتا کہ وہ مسواک کو کر کر مسجد میں آئے۔ آپ سوچیں کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، او کما قال علیہ السلام، مسواک یہ منہ کی گندگی کو دور کرتی ہے، یعنی منہ کو صاف کرنے والی چیز ہے، ومرضاۃ للرب، اور اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ آپ دیکھیے بازار دیکھنے میں چھوٹی سی ایک لکڑی، ایک ڈنڈی کی کیفیت سی محسوس ہوتی ہے، زیادہ بڑی بھی نہیں ہے، بظاہر اتنا بڑا عمل محسوس نہیں ہو رہا ہوتا ہمیں، لیکن اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے۔ یہ سوچئے کہ کتنا بڑا عمل ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من منافعہ تذکرۃ الشہادۃ عند الموت، جہاں مسواک کے بہت سارے فائدے ہیں، اس میں سے فرمایا کہ ایک سب سے بہترین فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ مسواک کا التزام کرتا ہے اور نماز کے سے پہلے مسواک کو پابندی کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت اسے کلمے کی سعادت نصیب فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص مسواک کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس شخص کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے بھگا دیتے ہیں اور اسے کلمے کی تلقین فرما دیتے ہیں۔ گویا کہ ایسا شخص جو مسواک کو پابندی کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت کے وقت کلمے کی سعادت نصیب فرما دیتے ہیں۔ میرے محترم کتنی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ پہلی چیز جو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی تھی۔ دوسرا فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے اور اذان کا جواب دینے کے بعد اذان کی بات کی دعا پڑھتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے اوپر لازم ہو گئی ہے، یعنی قیامت کے دن میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ یہ حدیث میں آتا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ انتہائی صاحب کشف بزرگ تھے، صاحب کشف بزرگ، اور کئی سال تک ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی۔ اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا تھا۔ فرماتے تھے کہ میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے اور اذان کے وقت خاموش ہوتا ہے اور اذان کا جواب دے دیتا ہے، تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ موت کے وقت اللہ انہیں کلمے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، نقطے کی بات، بڑوں کی بات بھی بڑی ہوا کرتی ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتنی دعائیں کی ہے، ہم میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ گن کر بتا سکتا ہے؟ حساب ہی نہیں ہے۔ اتنی دعائیں کی ہے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے اپنی امت کے لیے۔ فرمایا کہ لیکن اپنے لیے جہاں دعا کی بات آئی، فرمایا کہ اذان کے بعد مجھے دعا میں یاد رکھ لینا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد دعا وہ یہ دعا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، جو ہم پڑھتے ہیں اذان کے بعد کی دعا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے
جس عمل کے بعد دعا کا فرما رہے، یہ اس بات کی علامت ہے، 100% پکی بات ہے کہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان کا جواب دے اور بالخصوص خاموش ہو جائے اور اذان کا جواب دے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالی سے وہ جو دعا مانگے گا اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ کس بنیاد پر؟ کہ نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اذان کے بعد کے لیے دعا کا حکم فرمایا، تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور آگے مزید نقطہ بیان فرمایا کہ جو شخص اذان کے بعد تلبیہ پڑھے گا، لبیک اللہم لبیک، تو حج کا جو تلبیہ ہوتا ہے، جو شخص نماز اذان کا جواب دینے کے بعد اس کی پابندی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو انشاءاللہ حج کی سعادت نصیب فرمائے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے میرے محترم، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ہماری زندگی کی کامیابی کا مدار ہے اس پر۔ تو آپ حضرات سے عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ سے دعا مانگے، جہاں ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ ہمیں موت کے وقت کلمے کی سعادت نصیب فرما دیں۔ اس پر ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہماری موت آ جائے گی۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا شمس الرحمان عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، فرماتے تھے کہ میں ایک آدھ مرتبہ میں نے موت پر کچھ بیان کیا تو ایک شخص بہت سامنے بیٹھ کر بیان میں اکثر آتا تھا، کچھ دن ہو گئے نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو میں نے جب میری ملاقات ہوئی میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ آج کل مسجد میں نماز میں نظر نہیں آ رہے، تو اس نے کیا جواب دیا کہ بھائی آپ کے پاس جب بھی آؤ آپ تو موت کی بات کرتے ہیں، آپ کے پاس جب بھی آؤ آپ تو موت کی بات کرتے ہیں، جس سے ہمیں ابھی فوراً مرنا ہے۔ تو بھائی حدیث میں آتا ہے موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے، ایک ایمان والے کو اللہ سے ملاتا ہے۔ تو ہمیں تو اس چیز کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عافیت والی سلامتی والی موت نصیب فرما۔ جہاں ہم رمضان میں اللہ سے دیگر دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے یہ دعا مانگے اے اللہ عافیت والی موت۔ ایسا بھی ہوتا ہے ایکسیڈنٹ میں موت آ گئی، کسی حادثے میں انسان کی موت آ گئی، اللہ سے عافیت والی موت مانگے، اے اللہ عافیت والی سلامتی والی اپنی رضا والی اور کلمے والی سعادت والی موت نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ حقیقت میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔